خطے کے اندر ایک اسلحے کی دوڑ ہے جو انڈیا نے شروع کر رکھی ہے. کہیں وہ میسائل ٹیسٹ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے, کہیں وہ دنیا کا چوتھا بڑا آرمز اینڈ ایمونیشن بائر کے طور پہ ہمیں نظر آتا ہے. انڈیا کو نا پچھلے کچھ چند سالوں کے اندر یہ زوم ہو گیا, اسپیشلی نریندر مودی کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی وی آر دی ریجنل سپر پاور, اور ہم وی آر گوئنگ ٹو بی ان دی لسٹ آف سپر پاورز, اینڈ یس وی ہیو دی رائٹ. ابھی حال ہی میں اس نے ایک میسائل ٹیسٹ کیا ہے جس کا سمارٹ کوڈ نیم ہے سمارٹ کے نام سے, اور اس کو انہوں نے مئی 1 کو یہ ٹیسٹ کیا ہے. سو دیٹ مین کہ نریندر مودی از بیہائنڈ آل دیز تھنگس. اور اگلی سوچنے کی بات ہی آتی ہے اس سے وہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے اپنے پڑوسیوں کو, اس سے وہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے بالخصوص پاکستان کو اور چین کو. انڈیا جو ہے ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہے کہ وہ نان فرسٹ یوز کی پالیسی پہ عمل درآمد کرے گا, اینڈ دے ول اونلی رسپونڈ. ہاؤیور اگر ہم ان کی اسپیسیفکلی جو اسمارٹ جو انہوں نے ٹیکنالوجی اور سب میرینس کے اندر جو انسٹالیشنس انہوں نے کی ہیں ابھی, ان کے کامیاب تجربے کی ہیں, یہ بیسکلی پینک جو ہے کریٹ کر رہے ہیں. اب یہاں پر ایک طرح سے ایک پینک کریٹ ہوگا, ہمارے ریسورسز جو ہیں دوبارہ سے ان تمام ہتھیاروں کی ڈیٹریشن کی طرف جائیں گے, اور ہم اپنے سیفٹی کے لیے اس طرف جانا چاہیں گے. تو بیسکلی دیکھیں, جب اس طرح کی کوئی بھی موو انڈیا کر رہا ہے اور بار بار نئے سے نئے میزائلز کے ٹیسٹ کر رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں پورے خطے کے لیے یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ پہ ہیں, اور اس طرح کے میزائل ٹیسٹ جس پہ کیے جاتے ہیں تو یہ ان کے جو کنٹرول یا ان کا لانچنگ ٹائم ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے, بہت شارٹ ہوتا ہے, اور یہ بہت جلدی لانچ کیے جا سکتے ہیں. تو جو سگنلنگ ٹائمز ہوتے ہیں یا جو ٹائم فار ڈپلومیٹک کمیونیکیشن ہوتا ہے, اس کی بھی اس میں گنجائش بہت کم ہوتی ہے. تو اس طرح کے جب میزائلز سسٹمز لانچ کیے جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا الارمنگ سچویشن ہوگی. انڈیا میں بذات خود جو ہے اتنی زیادہ غربت ہے, لیکن وہ ڈیفنس پہ بہت انویسٹ کر رہا ہے. اب چائنا کے اندر ہم جانتے ہیں کہ چائنا کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی بہت ایڈوانس ہے. تو آبویسلی کہیں نہ کہیں ہم دیکھیں گے کہ اب ہماری اسی اسٹڈی میں بتایا گیا ہے کہ چائنا انڈیا سے کم بھی 15 سال آگے ہے ٹیکنالوجی کے اندر. بالکل اسی طرح ہے, لیکن خطے میں جو بیلنس ہے وہ کہیں نہ کہیں آؤٹ ہو جاتا ہے جب اس طرح کے میزائل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اور ہم آلریڈی نان نیگوشیٹنگ ٹرمز پہ اس ٹائم کام کر رہے ہیں. انڈیا کو نا, اور اسپیشلی نریندر مودی کی آپ بات کرتے ہیں یا آر ایس ایس کی بات کرتے ہیں, تو آر ایس ایس تو بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ ایک ایسی ایک ہندو ایکسٹریمزم پارٹی ہے یا ایکسٹریمس کے اوپر مشتمل ہے, یا ان کا جو مطمع نظر بھی بیسیکلی یہی ہے کہ ہندو کلچر, ہندو ریچولز کو انہوں نے نہ صرف انڈیا کے اندر بلکہ اس کو باہر بھی پھیلانا ہے. اچھا, انڈیا کو نا پچھلے کچھ چند سالوں کے اندر یہ زوم ہو گیا, اسپیشلی نریندر مودی کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی وی آر دی ریجنل سپر پاور, اور ہم وی آر گوئنگ ٹو بی in the list of super powers, and yes we have the right کہ جی اگر کوئی بھی ہمارے خلاف, انڈیا کے خلاف بولتا ہے, we have the right اس کو assassinate کرتے. اچھا, یہ سیکھا کس سے ہے؟ یہ انہوں نے نریندر مودی سے سیکھا ہے. تو یہ جو کچھ بنا رہے ہیں یہ کیا گارنٹی ہے یہ انہی کے پاس رہیں گے, کل آر ایس ایس کے گنڈوں کے پاس نہیں جائیں گے یا کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے, اور یہ بلیک مارکیٹ میں فروخت نہیں ہو رہے ہوں گے. کل پتہ چلے سمارٹ جو ہے کسی بلیک مارکیٹ میں فور سیل ہے. اس میں دیکھیں بڑی زبردست بات آپ نے کی کہ وہاں پر جو تقریباً 2 درجن سے زائد علیحدگی پسند تحریکیں بھی موجود ہیں. یہ سارے آرمز ان کے ہاتھ بھی لگ سکتے ہیں, اور پھر وہاں پر جو ایک وائلیشن کی جو ایک صورتحال ہے انڈیا کے اندر وہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ جتنا بھی میڈیا کنٹرول کر رہا ہے ان چیزوں کو کہ کوئی ایسی خبر باہر نہ جائے, کیونکہ وائلنس اور انسرجنسی اتنی زیادہ ہے وہاں کی مختلف ریاستوں میں جو کہ خبریں باہر نہیں آتی اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ انڈیا کے اندر جو اس کا وہی بڑھ کے مارنا, بڑی باتیں کرنا, اور اپنے آپ کو کتنا بڑا خدشہ ہے خود انڈیا کے لیے بھی اور باقی کنسرننگ جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے لیے کہ اگر یہ کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کے ہاتھ چڑھ گیا تو کیا ہوگا. بالکل, اس میں ایک اور بڑی اہم بات, ایک تو نیبرنگ کنٹریز کے لیے یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے,
اور دوسرا یہ جو جتنا بھی خرچ و اخراجات ان کی طرف سے ہو رہے ہیں، یہ ان کا جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کا بجٹ ہے، یہ تمام اس بجٹ کے اندر سے یہ چیزیں اخراجات ہو رہے ہیں. ٹھیک. نریندر مودی کی اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کی آرگنائزیشن جو ہے را اس کو جواب دیتی ہوتی ہے پرائم منسٹر کو، یہ اس کے ایجنٹس ہیں جو اس طرح کی کارروائیاں ایک لحاظ سے کر رہے ہیں. سو دیٹ مین کہ نریندر مودی از بیہائنڈ آل دیز تھنگس. اور اگلی سوچنے کی بات یہ آتی ہے کہ یہ ملک وہ ہے 140 کروڑ پلس کی ایک لحاظ سے آبادی ہے. دنیا اس کو کیسے لیتی ہے، دنیا اس کو کیسے ان کے ساتھ کمپرومائز کرتے نظر آتی ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ اسرائیل اور انڈیا ایسا لگتا ہے کہ ان کو بالکل کھلا چھوڑ دیا گیا، دے کین ڈو وٹ ایور دے فیل لائک. ایگزیکٹلی یہی ساری سچویشن دیکھتے ہیں کہ وہ 140 کروڑ سے زائد انسانوں کی منڈی کے طور پہ انڈیا کو لیا جاتا ہے کہ جی ہم نے تو بیسیکلی ان سے کام لینا. مڈل ایسٹ سے سارے کے سارے انڈیا سے بھرا ہوا ہے. دے ٹو آر کمپرومائزڈ ان وے اگر دیکھا جائے تو. لیکن ہم آخر یہ ڈبل گیم کب تک کھیلتے رہیں گے؟ دیکھیے جی، ایک تو ان لوگوں کو بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے، ان کو سلیقہ ہونا چاہیے کہ یار بات کیسے کی جاتی ہے. جب آپ ایک انٹرنیشنل لیڈر کو مخاطب کر رہے ہیں تو آپ کو کس طرح کی لینگویج استعمال کرنی چاہیے. اب یہ انتہائی شرمناک چیز ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ بھارت کے باپ کو پیچھے چھوڑیں گے یا نہیں، یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن بھارت آپ کو بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے. اب آپ بھارت سے اپنا مقابلہ نہ کریں، اب آپ گنی بساؤ سے کریں یا موریتانیہ سے کریں تو وہ کو اچھے لگیں گے. آپ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم آئیوری کوسٹ کے باپ کو پیچھے چھوڑ جائیں گے، وہ بات کچھ بن سکتی ہے. لیکن ایک ملک جو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ایک معاشی طاقت بننے جا رہا ہے، اس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے، اصل میں مسئلہ یہ ہے ان لیڈروں کا کہ یہ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں بس. اور خوش کرنے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کوئی بھی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. بھارت اور پاکستان کے بیچ ملٹری پار کی تلنا جیو پالیٹکس کے لیے ہمیشہ سے لوگوں کے لیے بحث کا پسندیدہ ڈیبیٹ رہا ہے. پرمانو क्षमता رکھنے والے دونوں دक्षिण ایشیائی دیشوں میں راجنیتک تناؤ، سنگھرش اور سینیہ گتیروھ کا ایک لمبا اتہاس رہا ہے. حالانکہ بھارت اور پاکستان کے بیچ 4 جنگ لڑے گئے ہیں، لیکن ہمیشہ سے منہ کی کھانے والے پاکستان بھارت کو ہرانے کی منشا ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے. لہٰذا بھارت کو فالو کرتے ہوئے پاکستان نے بھی بھاری سنکھیا میں میسائلوں کا مینوفیکچر اور لانچ کیا ہے. अनुमान है कि भारत के पास करीब 150 से 160 न्यूक्लियर हथियार है. वही भारत मिनिमम डेटरेंस पॉलिसी का पालन करता है, यानी भारत की नीति यह है कि भारत पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किसी भी हाल में नहीं करेगा. हालांकि भारत की पॉलिसी यह भी है कि न्यूक्लियर अटैक की स्थिति में जवाबी हमला करने का अधिकार भारत रखता है. भारत ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल की एक सीरीज डेवलप की है, जिनमें शामिल है अग्नि सीरीज, पृथ्वी सीरीज और क्रूज मिसाइल में ब्रह्मोस, निर्भय, सबसोनिक क्रूज मिसाइल शामिल है. वही डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान के पास मौजूद परमाणु बमों की सेफ्टी को लेकर सवाल उठते रहते हैं.